ہاں یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ تبلیغ نے کیسے کیسے کو بدل دیا، کیسے کیسے کو بدل دیا۔ دیکھو تو صحیح، کیا ہم بھول گئے ہیں؟ تبلیغ کا کام ہی اصل کام ہے، اللہ کا کام ہی اصل کام ہے، اور اللہ نے کیسوں کیسے کو ہدایت دی ہے، کیسے کیسے کو چینج کیا ہے، کیسے کیسے کو بدلا ہے، کیسے کیسوں کی زندگیوں سے ایسے سمجھو وہ اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہے تھے، اور ان کے مالک نے، ان کے رب نے، ان کے خالق نے، ان کے پروردگار نے، ان سے محبت کرنے والے نے، جو کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، جو کہتا ہے میں اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کہتا ہے کہ اگر انہوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، جو کہتا ہے میرے بندو تم مجھ سے ایک بار معافی مانگو تو صحیح، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میرے بندو تم میری طرف آؤ تو صحیح، مجھ سے کہو تو صحیح، تم میرا ہی کھاتے پھر تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ ہاں وہ کہتا ہے میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک تے بھائی لگاتا جا اور آسمان تک بھر دے، اور آسمان سے بھی 7 آسمان تک بھر دے، اور تو اتنے گناہ کر، حالانکہ انسان نہیں کر سکتا، یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ سارے انسان، سارے جنات اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ جائیں تب بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے اتنے گناہ کر، اور پھر مجھ سے کہہ، صرف 2 آنسو نکال کر دکھا دے اور مجھ سے کہہ کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ کی قسم وہ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ ایسا اللہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندو اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں۔ اتنی محبت کرنے والا اللہ، میرے بھائیوں کدھر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ یہ تبلیغ کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ہے۔ ہاں اس تبلیغ نے کیسے کو بدلا ہے، جو ایسے کاموں میں مبتلا تھے کہ ان کی سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ یہ بھی اللہ کی طرف آئیں گے، یہ بھی اللہ کی باتوں کو مانیں گے، یہ بھی اللہ کے حکموں کو پورے کریں گے، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تبلیغ نے کیسوں کو بدلا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کے بندے کیا ہیں؟ جو تبلیغ میں چلتے ہیں ان کو کون پگار دیتا ہے؟ ان کو کون پیسے دیتا ہے؟ یہ کس کے پیسوں پہ کام کرتے ہیں؟ ہاں بتاؤ تو صحیح۔ یہ دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے، کام نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، تھکاوٹ نہیں دیکھتے، بھوک نہیں دیکھتے، نیند نہیں دیکھتے، یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر مکان کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنی محبت کو چھوڑ کر، اپنے پیار کو چھوڑ کر، اپنی محبت بھری زندگی کو چھوڑ کر یہ اپنے رب کے محبت میں نکل جاتے ہیں، یہ اپنے رب کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے رب سے ملانے میں نکل جاتے ہیں۔ یہ ایسا کام کرتے ہیں اور میرے دوست یہ اتنی محبت والا کام ہے، اتنا پیار والا کام ہے، ایسے اخلاص والا کام ہے جس سے عام لوگوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں یہ ہر کسی کا کام نہیں تھا، یہ صرف انبیاء کرتے تھے، جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جن کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیجتا تھا، جو نبی کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آتے تھے، اور پھر وہ اللہ کی دعوت ان کو دیتے تھے، اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے حکم کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی محبت کی دعوت دیتے تھے، ان کو اللہ کی طرف لاتے تھے، ان کو زندگی کی حقیقت بتاتے تھے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے،
یہ مسلمان کا کام ہے، یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے والا کام ہے۔ جو اللہ سے دور ہوا تھا وہ اللہ سے مل جائے، جو اللہ کو بھول گیا تھا وہ اللہ کو یاد کر لے، جس نے گناہ کر لیے تھے اللہ کو بھول کر وہ اللہ کو مان کر ان سے معافیہ مانگ لے، جو یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ ایسا تبلیغ کا کام ہے۔ اس تبلیغ نے ہمیشہ سب کو ہر انسان کو جس نے اس تبلیغ والوں کی باتوں کو مانا، جس نے انبیاء کے کام کو اپنایا، جس نے نبیوں کی سنتوں کو اپنایا، جو نبی کے طریقے پر چلا، جو اللہ کے حکم پر چلا، پھر اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے بشرطے کہ اس میں ایک چیز ہو، ایک چیز میرے بھائیوں سب یاد رکھنا، اس میں ایک چیز ہو۔ یہ ساری زندگی کی تبلیغ، یہ ساری زندگی کی دعوت، یہ ساری زندگی کا کام صرف ایک بات پر آ کر رکتا ہے، ایک بات۔ اس کو اپنی زندگی میں لے لو، پھر کچھ بھی کرو، تمہیں کانٹے بھی چبھتا ہے اس پہ بھی نیکی، تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے اس پہ بھی نیکی۔ اگر اس ایک بات کو نہیں سمجھے، اس ایک بات کو، تو پھر تم اللہ کے بندوں پر ساری زندگی خزانے لٹاؤ، ساری زندگی ان کی خدمت کرو، ساری زندگی ان سے محبت کرو، ساری زندگی ان کے کاموں میں لگے رہو۔ اگر اس ایک بات کو نہ سمجھے، سب بیکار ہے، سب ضائع ہے، سب برباد ہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ ایک بات ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، جو قیامت تک آئے گا ہر انسان کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو بھی دعوت دے اللہ کی طرف لانے کی ہو، یا اللہ کے حکم کی ہو، یا اللہ کی کسی بھی کام سے ریلیٹڈ ہو، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ ہی کے لیے ہو، کہ دل میں یہی ہو کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سے ہے، جو بندے کا معاملہ بنا ہوا ہے، جو اس کو پروفٹ ملے گا، جو اس کے بدلے اس کو نیکیاں ملیں گی، جو اس کے کام کا بدلہ دے گا، یہ معاملہ اس کا اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کو بندے نہیں دیں گے، بندے نہیں دیں گے۔ تو کبھی اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ خیالی گمان نہ آنے دینا اس کا پروفٹ مجھے دنیا میں ملے، مجھے لوگوں سے ملے، مجھے لوگ محبت نہیں کرتے، مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے کچھ سمجھتے نہیں ہے، میں اتنے دین کا کام کرتا ہوں، میں اللہ کا کام کرتا ہوں، میں حق اور سچ پر ہوں، لوگ مجھ سے جب بھی محبت نہیں کرتے، لوگ میری باتوں کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیو، تم اللہ کی رضا کے لیے کرے جاؤ، کرے جاؤ، کرے جاؤ، کرے جاؤ، کرے جاؤ، اور پھر دیکھنا اس کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ یہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کا بدلہ اللہ دے گا، اللہ سے مانگنا۔ ہاں، بس اس بات کو خیال میں رکھنا، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے یا کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، تم کسی سے کچھ بھی کرتے ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو میرے بھائیو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ ہمیں بڑے مقام عطا فرمائے گا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اگر اس میں ہمارا دکھاوا آ گیا، تکبر آ گیا، کچھ ایسی بات آ گئی جو اللہ کے رولوں کے خلاف تھی، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ ان دکھاووں سے، ان تکبروں سے، ان حاسدوں کے حسد سے، ان غلط کام کرنے والوں سے، اس ہماری غلط نیت سے، ہر اس بری عادت سے، ہر اس برے وقت سے، ہر اس بری چیز سے جو اللہ سے دور کر دے، جو جہنم کے قریب کر دے، جو اللہ کو ناراض کر دے، جو اللہ کی ناراضگی کی باتیں پیدا کرا دے، ان چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا اس ایک بات کو کہ میں جو بھی کروں گا، جو بھی کر رہا ہوں، جو بھی کرنے والا ہوں، وہ ہر ایک کام میرا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کسی سے نفرت نہ کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، سب سے محبت کرو۔ اگر کسی کی بات کا برا بھی لگ گیا ہے نا تبلیغ کے کام میں، برداشت کر لو، برداشت کرو، گھوٹ کو پی جاؤ۔ وہ بندہ اللہ کی طرف جب ہی آئے گا جب تم اس کو اپنے اخلاص دکھاؤ گے، اپنی محبت دکھاؤ گے۔ اگر سب ہی جھگڑیں گے تو فیصلہ کس کا ہوگا؟ اگر دو شیر لڑیں گے تو ایک تو زخمی ہوگا، ایک تو ہوگا نا۔ میرے بھائیو، خاموش ہو جاؤ، کڑوی زبان نہ بولو، کڑوے الفاظ نہ نکالو،
कड़वे जुमले अदा न करो, ऐसी बात न कहो कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, ऐसी बात न कहो कि लोग अल्लाह से दूर हों, ऐसी बात न कहो कि उसका दिल फट जाए, चिर जाए, उसके दिल में तुम्हारी नफ़रत पैदा हो जाए। ऐसी बात नहीं बोलो कि वो तुमसे मिलना भी पसंद न करे, वो तुम्हें देखना भी पसंद न करे, वो इन बातों से ऐसा नाराज़ हो जाए कि वो अल्लाह से दूर हो जाए। और उसका ज़रिया कौन बना? हम। जिसने गलत अल्फाज कहे, जिसने गलत जुमले कहे, ऐसी बात न करे और कभी भी ऐसी बातों पर बहस न करे जिसका हमें इल्म ना हो। हाँ, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जब हम अच्छे से काम करेंगे, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, हम दिखावा ही नहीं करेंगे, अपने अंदर तकब्बुर ही नहीं रखेंगे। अल्लाह की कसम मैं कैसे कहूँ, एक बंदा है, अल्लाह ने उसे ऐसा बदला है, मैं देखता हूँ हमेशा निडर रहता है। क्यों रहता है? अब देखिए, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। जो मैं देखता हूँ, हमारे ही करीबी है, हमारा ही साथी है, हमारे ही साथ है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा करीबी। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो कहता है, मैं उसका नाम फर्जी लेता हूँ, उसका फर्जी नाम बताता हूँ, उसकी थोड़ी तफसील आपको बताता हूँ कि तबलीग ने उसे कैसे बदला। हाँ, वो कैसा था, कैसी उसकी ज़िंदगी थी, वो क्या काम करता था, वो फिर कैसे तबलीग की तरफ रुजू हुआ, कैसा बंदा था। मैं दोस्तों ये उसका फर्जी नाम बताता हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी होगा तो कभी फिर दिखाएंगे भी और बताएंगे भी इंशाअल्लाह। दोस्तों, उसका नाम है उमर, हालांकि फर्जी नाम है, उसका नाम है उमर। वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा मशगूल था, बड़ा गाफिल था। वो क्या करता था कि वो एक एकेडमी ज्वाइन किया हुआ था, यानी वो डांस करा करता था। और वो फिर उसे छोड़कर वो दूसरा काम भी, तिजारत का क्या करता था, यानी वो कोई और काम भी क्या करता था। वो नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो अपनी ज़िंदगी में मगन था, अपने काम में मगन था। वही वो सुबह अपने काम पर जाता था और रात को काम से आता था, अपनी ज़िंदगी के मशगूलों में मशगूल रहता था, अपनी गाफिलों वाली ज़िंदगी बिता रहा था। न उसे अल्लाह की पता, ना रसूल की पता, ना नबी की पता, ना नबी की तरीक़ों की पता, ना सुन्नतों की पता, ना किसी काम की पता, ना तबलीग की पता। वो जानते ही नहीं था कि तबलीग भी कोई चीज़ है। हकीकत तो यही है, उसे कुछ पता ही नहीं था। अब वो बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन एक दिन अपनी मस्जिद की जमात से टकरा जाता है।